الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ان سے مراد اللہ رب العزت ہے۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ اللہ کی معرفت و محبت حاصل کرنے کے لیے فرض ہے گناہ کا چھوڑ دینا۔ گناہ اگر ہو گیا ہے اور ہوتا ہی ہے، ہم بشر ہیں، گناہ ہوتا ہے تو ہم توبہ کریں۔ تبھی حدیث پاک میں آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اللہ والے کو جب احساس ہوا بغیر اللہ کی محبت کے زندگی گزارنے پر، جب انہیں افسوس ہوا تو انہوں نے اس افسوس کا اظہار اس طرح کیا، رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ۔ اللہ کی معرفت و محبت اپنے دل میں بسانے کے لیے، اتارنے کے لیے، جمانے کے لیے، اسی لیے صحبت اہل اللہ میں ہم آپ جاتے ہیں، خانقاہ کا رخ کرتے ہیں، تاکہ ہماری روکھی پھیکی زندگی میں اللہ کی معرفت و محبت آ جائے، تاکہ خوشحال زندگی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ کی معرفت و محبت گویا کہ میدان عشق میں اترنے اور روحانی ترقیات حاصل کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے سائے کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر اجتناب معصیت ہو، ذکر کا تکرار ہو، گناہ سے پرہیز بھی ہو، اور جو ذکر جو وظیفہ بتائیں اس پر بھی پابندی کے ساتھ عمل ہو، تب انشاءاللہ روحانی ترقی ملنے لگتی، ہونے لگتی۔ اور جب روحانی ترقی ہوتی ہے تو ایمانی کیفیات میں بڑھوتری کا اضافہ جب ہوتا ہے تو بندے کو خود اس کا ادراک ہوتا، احساس ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی لیے ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ میں باقاعدہ سبق دیا جاتا ہے، اسباق ہیں اس کے، اسباق، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر۔ اب چوتھا سبق آ رہا ہے لطیفہ خفی کا۔ لطیفہ خفی، اب ظاہر سی بات ہے اس کا مقام جاننا چاہیے، اس کا طریقہ جاننا چاہیے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس لطیفے سے یہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ تم اولیاء اللہ میں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ میں، یعنی اللہ کے ولیوں کے اندر دو چیزیں دیکھا کرو۔ نمبر ایک، علم نبوت کی روشنی، نمبر دو، محبت خداوندی کی گرمی۔
اللہ کی معرفت و محبت کی حرارت، گرمی جس دل کو لگ جاتی ہے، جس دل میں اتر جاتی ہے، وہ گناہ کو جلا کر بھسم کر دیتی، راکھ کر دیتی۔ پھر بندہ تہے دل سے پکارنے لگتا ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، ہر وقت ہے باتیں مگر آواز نہیں ہے۔ ہر وقت دل میں لطیفہ قلب، اور لطیفہ قلب کا مقصد کیا ہے؟ اس سے چاہا کیا جاتا ہے؟ ذکر خفی، اسی کو کہتے ہیں کہ ہر دم دل محسوس کرے اور ہمیں احساس ہو کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ 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 اللہ، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، ہر وقت ہے باتیں مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ دل کے اندر چپکے چپکے ہم آپ جو اللہ 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 کا دم بھر رہے ہیں، یہ فقط ہمارے اللہ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے انہو علیم بذات الصدور، وہ ذات ہے دلوں کے سینوں کے بھید کو وہ خوب جانتے ہیں۔ بہرحال ذکر خفی یا مراقبات جتنے یہ ہیں، یہ سب اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کی یاد دل میں بسانے کے لیے ایک طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین مشائخ پر کھولا۔ اب سن لیں لطیفہ خفی کا طریقہ، اس کی جگہ، اس کا مقام، اور لطیفہ خفی کے اثرات، اس کا تاثر کیا ہوتا ہے جب یہ ذکر اثر کرتا ہے۔ مقامات فضلیہ کے صفحہ نمبر 162 پر حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سبق چہارم لطیفہ خفی، اس کا مقام دائیں پستان کے برابر 2 انگشت کے فاصلے پر وسط سینہ کی طرف مائل ہے۔ اس کے ذکر میں یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی کا پڑھنا مفید ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے، یعنی جب یہ حاصل ہو جائے گا لطیفہ، اس کی برکت جب ملنے لگے گی تو اس کی ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ ہے کہ اس لطیفے میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے اور صفات رذیلہ، حسد و بخل کی اصلاح ہو کر اس لطیفے کے عجیب و غریب احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس لطیفہ کا مقام دائیں پستان کے برابر 2 انگشت کے فاصلے پر وسط سینہ کی طرف مائل ہے۔ اس کے ذکر میں یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی کا پڑھنا مفید ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفے میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے اور صفات رذیلہ، حسد و بخل کی اصلاح ہو کر اس لطیفے کے عجیب و غریب احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو ہر لطیفے کی برکت نصیب فرمائے تاکہ ہم درد دل سے یہ کہہ سکیں، رہا میں دن رات غفلتوں میں، ابس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ۔ ہم نے خطبے میں آیت تلاوت کی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب العزت
اہل ایمان کی ایک صفت بیان فرماتے ہیں، یہ خوبی بیان فرماتے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو دیوانہ وار، فریفتہ وار، یعنی ٹوٹ کر وہ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی ہی خوبی، ایسی ہی صفت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔